بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو مکمل وظیفہ بتایا جائے گا جو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی ثابت ہوگا اور قرآن پاک کی آیات بھی اس کے اندر شامل حال ہوں گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جو ہے آج کا موضوع ہے بدکاری، مطلب زنا وغیرہ۔ زنا انتہائی قبیح فعل اور بدترین گناہ ہے۔ کنز الاعمال میں ہے کہ شرک کرنے کے بعد اللہ کے نزدیک کوئی گناہ اس نطفے سے بڑا نہیں جس کو آدمی اس شرمگاہ میں رکھتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس لیے خوب استغفار کریں اور درج ذیل اعمال کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ تعالی گناہ چھوٹ جائیں گے۔ نمبر 1، اب تک شادی نہ ہوئی ہو تو جلد شادی کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اگر اس کے اسباب نہ ہوں تو مسلسل روزے رکھیں۔ نمبر 2، اگر یورپ میں قیام نہ ہو تو وہاں سے رہائش ترک کر کے ایسے علاقے اور سوسائٹی میں رہائش اختیار کریں جہاں نیک مسلمان آباد ہوں۔ نمبر 3، ذریعہ آمدن اگر حرام یا مشکوک ہے تو اسے ترک کر کے حلال معاش اختیار کریں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی حلال و طیب غذا کا استعمال کریں۔ نمبر 4، نگاہیں پست رکھیں اور ہاتھ نہ ملائیں، اسے نہ چھوئیں۔ یہ تصور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ میں قیامت کے دن ان اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کروں گا؟ اگر میری نگاہوں کی خیانت اور بدکاری میرے والدین، بچوں اور سب خاندان والوں کے سامنے کھول دی جائے تو میں ان کا سامنا کیسے کروں گا؟ جب ان رشتوں کا مجھ میں اتنا لحاظ ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بڑھ کر ہے۔ نمبر 5، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، بری صحبت اور ماحول سے بچیں۔ کسی متبع سنت بزرگ عالم سے اصلاحی تعلق قائم کریں، ان کے مجالس میں پابندی سے شرکت۔ نمبر 6، ہر وقت پاکیزہ اور باوضو رہنے کا اہتمام کریں اور 5 وقت نماز باجماعت کی پابندی کریں۔ نمبر 7، کثرت سے اس دعا کو بالخصوص ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ نمبر 8، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے استغفار کریں اور روزانہ دن یا رات میں کوئی ایک وقت مقرر کر کے اچھی طرح وضو کر کے تنہائی میں 2 رکعت نماز توبہ اور حاجت کی نیت سے پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں۔ خوب روئیں، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کریں اور رونے جیسی شکل بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کریں کہ وہ آپ کو تمام گناہوں خصوصاً اس گناہ سے نجات دے دے اور ساتھ ساتھ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم بھی کریں۔ صبح و شام اور دیگر اوقات میں سید الاستغفار بھی پڑھا کریں۔ سید الاستغفار یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ اللہ پاک سے دعا کریں، صدقے دل سے توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور معاف فرمائیں گے اور اس برے فعل سے آپ کی جان چھڑائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہماری اس طرح کی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کس طرح آپ کو اچھی لگی یا مزید کس موضوع پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔